أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا و برتر ہے. اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں صرف ایک ہی دین کے قائل تھے، پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے. اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیا جاتا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو اے پیغمبر تم جواب میں کہو غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 ہے. ان تین آیات میں شرک کی نفی، رب کریم کی توحید کا اثبات اور دنیا کو دار الامتحان اور معجزے میں اپنی مرضی کی نفی اور علم غیب کا اللہ کے لیے اثبات، یہ 5 مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیے گئے ہیں. سب سے پہلی آیت میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اس آیت میں توحید اور شرک کا بنیادی نظریہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو اللہ کی طاقت میں شریک سمجھتے ہیں، ان کے لیے رب کریم نے پہلی اور بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ شرک کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ کسی بت کو، کسی غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر مانتے ہو آپ، تو کیا مطلب؟ کیا وہ اللہ رب العزت کی طرح تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے یا تمہارے کسی نقصان کے معاملات میں وہ آ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں غیر اللہ نہ فائدہ دینے پہ قادر ہے نہ نقصان. جو اللہ نے لکھ دیا وہ مل جائے گا، اور جو نہیں لکھا وہ قطعاً نہیں مل سکتا. تو غیر اللہ کو اس میں شریک کرنے کا فائدہ، بلکہ بعض روایات میں تو کہا گیا ہے کہ شرک کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ والی صفات اس پہ مان رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ والی صفات اس میں ہے تو وہ اپنے لیے کوئی فائدہ کر لے. جب وہ اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں کر سکتا تو ہمارے لیے کیا فائدہ کرے گا؟ یہ پہلی بات. اور پھر فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی فائدہ نقصان تمہیں نہیں دیتے تو شرک کیوں کرتے ہو، تو یہ لوگ ایک لولی لنگڑی تعویل اور اپنی نظر میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں
وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہم ان بتوں کو شریک نہیں کر رہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا عام زبان میں، اساڈی انہ دے اگو تو انہ دی اللہ دے اگو، یعنی ہماری یہ سنیں گے اور اللہ ان کی سنیں گے، تو اس کا معنی ڈائریکٹ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ تو یہ وہ شرکی نظریہ بیان کیا جائے کہ اللہ کیا ہماری سفارش کریں گے۔ فرمایا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جو نہ اللہ کے علم میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں۔ مراد ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں، جو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے عدم علم کا معنی تو عدم ہے کہ رب کے ہاں جو چیز نہیں ہے تو وہ ہے ہی نہیں، نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ یہ کون سی خبر آپ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں؟ یہاں پر رب کریم نے شرک کی نفی میں فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے اور کہیں بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو تم شریک کر کے رب کریم کے ساتھ قدرت میں مان رہے ہو۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور لاجیکل ہے کہ یہ جو بت ہے یہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتا، تو ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ تو یہ عرب کے مشرکین کو سمجھ نہیں آتی تھی بات، تو انہیں سمجھ تو آتی تھی، وہ بھی سمجھتے تھے اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، تو پھر اس کی پرستش کیوں کرتے تھے؟ ان کا نظریہ کچھ اور تھا۔ وہ نظریہ یہ تھا، یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس بت کے سامنے ہم ٹھہر کر پرستش کرتے ہیں نا، یہ بت ہے تو کسی نبی کے نام کا بنا ہوا یا کسی ولی کے نام کا بنا ہوا یا کسی بزرگ کی شکل کا بنا ہوا ہے۔ جب اس کے سامنے آئیں گے اور اپنی بات اس کے سامنے پیش کریں گے تو یہ اصل تک اطلاع ہو جائے گی۔ ان کا نظریہ یہ تھا، ورنہ وہ پاگل نہیں تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت کو خدا سمجھے۔ وہ کہتے تھے خدا اس معنی میں ہے کہ جب اس کے سامنے آئے ہیں نا تو یہ اصل بندے تک یہ اطلاع ہو جائے گی جس کا یہ بت بنا ہوا ہے۔ ودم ولا سعو ودم ولا یغوث و یعوق و نصرا، ودم ولا سوا، ایک ود تھا، ایک سوا تھا، یغوث تھا، یعوق تھا، نصر، یہ 5 بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے ان 5 کی شکلوں کے بت بنا دی، اور پھر یہ بت بنتے گئے لاکھوں کی تعداد میں بن گئے۔ ہر بندے نے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور جب اس کے سامنے یوں ماتھا ٹیکے گا تو یہ سمجھے گا کہ اصل تک اطلاع ہو جائے گی۔ یہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کی ایک کج فہمی تھی۔ تو اس بنیاد پہ کہا کہ آپ اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہیں جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، مراد ہے وہ تو ہے ہی نہیں، یا آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ شرک کی ایک کبیر رسم ہے اور ایک بہت خطرناک بات ہے جو انسان کے عقیدے میں اگر داخل ہو جائے تو بندہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شرک شروع ہوا ہے نا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ روز اول سے نہیں ہے، روز اول سے تو توحید ہے۔ کیا بتایا جا رہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے وجود مسعود عطا فرما کر دنیا میں بھیجا تو اس وقت شرک نہیں ہے، سارے توحید پر ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام کے وقت توحید پر ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت پر توحید پر ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور دنیا میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں پھیل چکے تھے تو اس وقت شرک کی بنیاد پڑی، اس وقت شرک اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنے کی ترتیبیں سامنے آئیں۔ تو مراد کہ اللہ نے جو دین آسمان سے دے کر اپنے پہلے نبی اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو وہ توحید کی دعوت تھی، وہ شرک کی دعوت نہیں تھی۔ تو جو آپ نے بدلا ہے وہ اپنی طرف سے بدلا ہے، یہ رب کریم نے گویا ان سے شکوہ فرمایا۔ اچھا، تو جب پہلے سارے کے سارے ایک دن پہ تھے، پھر ان نے آپس میں اختلاف ڈالا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ رب کریم اس اختلاف کو تو ختم کر سکتے ہیں، جب یہ اختلاف شرک کا ختم ہو جائے تو اللہ اس اختلاف پہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے اور شرک جاری کیوں ہے؟ تو اس لفظ کا جواب دیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رب چاہے تو ان کے اختلاف کا یوں منٹوں میں فیصلہ فرما دے، یوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں ایک بات طے ہے۔ وہ طے کیا ہے کہ دنیا میں ان کو واضح کر کے دکھانے کا معنی نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں انہیں اپنی عقل اور خرد اور ایمان کی بنیاد پر رب کو ماننا ہوگا۔ اگر یہاں بھی بتا دیا جائے تو پھر آخرت میں کیا فائدہ؟ امتحان لینے کا پھر کیا فائدہ؟ اگر امتحان میں ہی کسی کی پریشانی کو دیکھ کر کہ اسٹوڈنٹ کے سامنے اس کا ایگزامینر جو ہے وہ سارے کا سارا پلٹا حل کر کے رکھ دے تو یہ دوسروں کے ساتھ بھی ناانصافی ہے جن کے سامنے حال نہیں ہو رہا۔ اور یہ اس امتحانی حال کے اندر کی ناانصافی ہے کہ اس کو امتحان بنایا کیوں جو ابھی سے اس کو سب کچھ بتا رہے ہو۔
تو اللہ کے ہاں یہ بات طے ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. دنیا میں رب کریم ان کو امتحان میں آزمائش میں ڈالے گا. عقل اور ایمان کی بنیاد پہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جو کامیاب ہو گیا تو آخرت میں اس کو بھی پتہ چل جائے گا، جو ناکام ہو گیا آخرت میں اسے بھی پتہ چل جائے گا. مثقال ذرۃ خیرا یرا، چھوٹی سی چھوٹی اچھائی بھی دیکھے گا، شرۃ ذرۃ یرا، اور مثقال ذرۃ شر یرا، اور برا ہوگا تو وہ بھی سب کچھ دیکھ لیں گے. تو یہاں اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ایمان بالغیب ختم ہو جائے گا. تو یہ ماننے کے مثلا آپ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، غیر مسلم نہیں مانتا، ہم مانتے ہیں. دیکھیں ہم کیوں مانتے ہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھے، اور غیر مسلم کیوں نہیں مانتا، اس نے بھی نہیں دیکھا. بس فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات اور رسول اللہ کی زبان اقدس پر اعتبار کرتے ہیں. ہم نے اعتبار کیا، اس نے اعتبار نہیں کیا. ایمان بالغیب ہے تو آخرت میں کھل جائے گا مسئلہ. اگر اسے دکھا دیا جائے کہ فرشتہ بیٹھے، اس کا ساتھ پر ہے اور اس کے ہاتھ میں قلم اور اس کے ہاتھ میں کرتاس اور کاغذ ہے، تو پھر ایمان بالغیب تو ختم ہے نا. تو کیسا رہا پھر دنیا دار الامتحان؟ تو فرمائے نہیں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. رب کریم کے ہاں یہ بات طے ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو یہ پہلے دن سے طے ہے، اس لیے ان کے اوپر کھولا نہیں جا رہا، انہیں آزمائش میں رکھا جا رہا. تیسری آیت میں جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس جیسا معجزہ لے کر آئیں جو ہم کہہ رہے ہیں. ڈیمانڈڈ معجزہ چاہتے ہیں. وہ کوئی معجزے کی بات نہیں مان رہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ آ گیا. وہ کہتے نہیں، ہماری خواہش کے مطابق معجزہ آئے. تو رب کریم نے ان کو اصولی جواب میں جواب دیا. فرمایا غیب کی تمام باتیں اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں. رب کریم تمہارا پابند نہیں ہے کہ تم جو چاہو اللہ تمہارے کہنے کے مطابق معجزات اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا رہے. بس اگر یہی بات ہے، تم ضد پر اٹے ہوئے ہو کہ ہمارا اس طرح ہمارے کہنے کے مطابق معجزہ آئے گا تو مانیں گے. تو قرآن نے کہا اے نبی پاک انہیں کہہ دیں اچھا پھر انتظار کرو کہ رب تمہاری بات مانتا ہے، میں بھی انتظار کروں اور تم بھی انتظار کرو. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے انہیں جواب ملا. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی تفصیل ہے کہ بعض اوقات ان کے ڈیمانڈڈ معجزات کو بھی پورا کیا گیا ہے، جو ان کے مطالبات تھے. جو کہا وہ اللہ رب العزت طرف سے مان لیا گیا، لیکن اصولی جواب یہ ہے کہ رب تمہاری باتوں کا پابند نہیں ہے. مثلاً ایسے کئی موقع ہیں، آپ نے دیکھا کہ سورج چاند آسمان پر ہے اور ابو جہل آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مجمع کو لے کر کہتا ہے کہ ہم آپ کو جادوگر سمجھتے ہیں، اور آج ہم نے جادوگری کا بھی پتہ چلا لیا ہے. جادوگری کا پتہ یہ ہے کہ جادوگر کی جادوگری زمین پہ چلتی، آسمان پہ نہیں چلتی. آپ نبی ہیں، جادوگر نہیں ہیں، تو پھر آسمان پہ آپ کا حکم چلنا چاہیے، اور اگر آپ جادوگر ہیں تو آپ کا آسمان پہ حکم نہیں چلے گا. ابو جہل تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ جی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ چاند ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر دیں. اب یہ ڈیمانڈڈ معجزہ ہے نا، اس نے اپنی طرف سے مانگا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ تو یہی ہے کہ تمہارا ڈیمانڈڈ معجزہ پورا کرنے کا اللہ رب العزت پابند نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی شان کو ظاہر کرنے کے رب کریم نے ان کی بات کو پورا کیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوئے اور اس طرح ہوا ہے کہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ایک دائیں گے اور ایک بائیں گے. تو ان کا ڈیمانڈڈ معجزہ پورا ہوا ہے. اب کیا تھا؟ حق تو یہ ہے کہ آپ فوراً مان جائیں جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سامنے بھی تو یہی ہوا نا. فرعون نے انہیں تنخواہ پر بلایا تھا کہ آپ اس کا جادو توڑو. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو معجزہ تھا، جادو نہیں تھا. جادوگری تو ان جادوگروں کی تھی. جب وہ سانپ بن کے ان کی جادوگری کو کھا گیا تو وہ سمجھ گئے کہ ہمارے علوم سے باہر کی بات. فوراً مسلمان ہوئے. حالانکہ فرعون ناراض ہوا، مجھ سے پوچھا کہ وہ نہیں سرکاری پرمیشن جاری کرتا پھر ایمان لاتے. انہوں نے کہا جاؤ جب ایمان لانے تو تجھ سے پوچھ کے لائیں گے، ہم اللہ پر ایمان لائیں. تو یہ مکہ والے کافر و مشرک تو ان سے بھی برے نکلے کہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق معجزہ پورا ہوا اور اس کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں اوئے ہمیں تو جادوگروں نے کہا تھا آسمان پہ جادو نہیں چلتا، نعوذ باللہ. حضور علیہ السلام کی طرف کہا کہ یہ اتنا بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تو آسمان کے چاند پہ بھی چل گیا. تو یہ بدقسمتی تھی. اسی طرح ایک اور معجزہ بھی ہے جو ان کی ڈیمانڈ پر پورا ہوا ہے. ہاتھ میں کنکر لے کر یہ پیچھے چھپا کر آتے ہیں، بھی کیا ہے ہاتھ میں. اچھا اس طرح کے تکے چل جاتے تھے اس زمانے کے کاہنوں کے. کاہن، ساحر، یہ جو مسمرزم کے علوم رکھتے تھے ان کے تکے چل جاتے. کوئی جنات بتا دیتے ہاتھ میں کیا چھپا ہے، یا اس طرح کی چھوٹی موٹی بات انہیں سمجھ آتی.
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ چیک کرنے آیا ہے، یہ بھی اگر بتائیں گے تو ہم کہیں گے تو کاہن والے باتیں کر رہا ہے۔ اب وہ ہاتھ میں چھپا کر کنکریاں لایا۔ حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا، میں اس کا خلاصہ، لفظ تو وہ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ گویا آپ علیہ السلام نے یہ پوچھا ہوگا کہ ابو جہل میں کہہ دوں تیرے ہاتھ میں کنکر ہے تو یہ کاہن بھی کہتے ہیں، تو مجھ میں اور کاہن میں فرق، اور میں کہہ دوں تیرے ہاتھ میں پتھر ہے تو یہ ساحر بھی کہتے ہیں، مجھ میں اور ان میں فرق۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام نے یوں طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ رب کریم نے معجزہ یوں ظاہر کیا کہ پتھر کلمہ پڑھنے لگے۔ تو گویا حضور نے نہیں بتایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، ہاتھ کے کنکروں نے بتایا ابو جہل تو کس سے بات کر رہا ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ تو کہا میں بتاؤں، تیرا ہاتھ کا کنکر بولے گا میں کون ہوں؟ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر تو یوں معجزہ ظاہر ہوا۔ اس کے باوجود بھی ایمان ان کی قسمت میں نہیں تھا تو یہ نہیں لائے، کیونکہ یہ ضدی تھے، یہ دلیل پوچھنے نہیں آئے تھے، یہ نعوذ باللہ ذلت کے ارادے سے آئے تھے۔ تو جو بندہ ضدی نہ ہو، ہٹ دھرم نہ ہو، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں عنادی نہ ہو، اور اس کے دل میں بغض نہ ہو، تو اس کے سامنے دلیل آئے تو وہ مان جاتا ہے۔ لیکن یہاں کچھ اور مسئلہ تھا، تو جب اس طرح ڈیمانڈڈ معجزے کرنے لگے نا تو پھر تو بچوں کا کھیل بن گیا نا۔ تو رب کریم نے یہ جواب دیا، فرمایا انہیں کہہ دیں کہ اللہ آپ کی ان معاملات کا پابند نہیں ہے، یہ غیب کے مسائل ہیں اور تمام کے تمام غیوبات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ رب چاہے نبی کو اس کی خبر دے دے، اللہ چاہے تو روک دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا اپنے والد حضرت یعقوب سے اور کنعان کے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت طرف سے بات بتانا گویا پابندی تھی نا، تو نبی پاک کے سامنے آ کر جھوٹ بول رہے ہیں ان کے بھائی، ان کے بیٹے اور حضرت یوسف کے بھائی کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام معاملہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان نے جو قمیض پیش کی نا، تو قرآن کہتے ہیں بِدَمٍ كَذِب، جھوٹا خون اس پہ لگایا۔ جھوٹا خون کیسے ہے؟ جب بھیڑیا کھاتا ہے قمیض تو وہ بھیڑیے کے کھانے سے اور اس کے پنجوں سے وہ پھٹتی تو ہے، اس کو پھٹن بھی کوئی نہیں ہے، قمیض صحیح سلامت اس پر خون لگا ہوا ہے، تو بدم کذب ہے نا۔ تو بے وقوف آدمی بھی کہے گا جھوٹا خون لگایا تم نے۔ بھیڑیا جو کھاتا کوئی اس سے کچھ چیزیں پھٹتی، کوئی سلوٹیں ختم ہوتی، کوئی قمیض کچیر پھاڑ ہوتا سامنے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن اطلاع ایگزیکٹلی انہیں اللہ رب العزت نے نہیں دی کہ وہ اس کنویں میں ہے، ورنہ تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہو اور بیٹا کنویں میں تو نکال لیتے۔ اب 40 سال گزرے، قرآن کہتے ہیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، بیٹے کی جدائی میں آنکھیں سفید ہو گئی، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اپنے اس کیا کہتے ہیں غم اور حزن کو ان نے دل میں چھپائے رکھا اور رب کریم کے سامنے آوزاری ہے۔ جس بیٹے کو ان نے نعوذ باللہ اس کی عظمت گرانے کے لیے کنویں میں پھینکا کہ ابا اس سے پیار کرتے ہم سے نہیں کرتا بھائیوں نے، اللہ نے اسے کنویں سے نکال کے تخت شاہی پہ بٹھایا، اور پوری ترتیب کے ساتھ پھر جب رب نے ملایا نا، تو اس ملانے میں کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف نے قمیض بھیجی تھی اپنی، کیونکہ ان بھائیوں نے وہاں پہنچ کے کہا تھا ہمارے ابا جان آنکھوں سے نابینا ہے، تو انہوں نے کہا میری قمیض لے جاؤ، اللہ پاک اس کی برکت سے انہیں آنکھیں واپس کرے گا۔ تو وہ مصر سے روانہ ہوئی اور یہ عراق میں ہے۔ 40 سال گزرے بیٹی کی جدائی کو، جب رب خبر دینے پہ آئے غیب کی تو ایسے دے، گھر میں اپنے پوتوں کو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے چچا حضرت یوسف اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم یہ نہ کہنا کہ بوڑھا آدمی ہے اس کو کوئی خیال آ گیا، مجھے خوشبو آ رہی۔ اب آپ بتائیں یہ 1 کلومیٹر پہ کنویں کی تو خوشبو نہیں آئی اور سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور سے خوشبو آ رہی ہے، تو یہ اصل میں اللہ کے علوم ہے، اللہ کے قدرت ہے، رب چاہے تو غیب کی خبر دے دے، رب چاہے تو روک دے۔ تو یہی جواب دیا کل انما الغیب للہ، فرمایا تمام غیوب کے معاملات اللہ کے قبضے میں ہیں، رب جب چاہے عطا فرمائے، جب چاہے روک دے، یہ رب کریم کی حکمتیں ہیں، اس میں آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے من چاہی معجزوں کی بات کرتے ہو تو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے سے انتظار کر رہا ہوں کہ تم ضدیوں کی ضد کیسے پوری ہوتی ہے۔ ایمان تو تم نے لانا نہیں ہے، صرف خواہ مخواہ کی ڈرامے بازی ہے، تو پھر اپنے ان معاملات کا انتظار کر لو۔ یہ اس دوسرے رکوع میں اس بات کو بتا کر رسالت مآب علیہ السلام کی زبان سے اتمام حجت کیا گیا۔ جزاکم اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین الہی آتی نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.